جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سرگرم رہنما پروفیسر نغمان عارف کمپلوی نے کہا ہے کہ بوسیدہ کھنڈرات اداروں کی کوئی ساکھ نہیں ہوتی۔ اداروں کے سربراہان کیسے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں یہ ہم عوام بخوبی جانتے ہیں۔ انہوں نے حالکہ آباد اسکول کے وزٹ کے بعد وہاں کے ہیڈ ماسٹر کی طرف سے آنے والے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری ملازمین عوام کے ٹیکسز سے تنخواہ لیتے ہیں اور محکمہ تعلیم کے بیشتر اسکولوں کی حالت قابل رحم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان اسکولوں کے اساتذہ اور سٹاف کے بچے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، لیکن عام آدمی کے بچے کے اوپر صرف سیاست ہوتی ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جس میں ہائر سیکنڈری اسکول فار بوائز حالکہ آباد کے معزز ہیڈ ماسٹر صاحب عوامی ایکشن کمیٹی کو کہہ رہے تھے کہ وہ شر پسند عناصر 10 مارچ کو ان کے اسکول میں داخل ہوئے بغیر اجازت کے، اور انہوں نے وہاں پر اس اسکول کا جو ساکھ تھی وہ خراب کی کچھ ویڈیوز دکھا کے۔ پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول حالکہ آباد بول رہا ہوں۔ 10 مارچ 2025 کو کچھ شر پسند عناصر ہائر سیکنڈری اسکول حالکہ آباد جس ادارے میں کام کر رہا ہوں اندر داخل ہوئے اور منفی منظر کشی کی ہے جس سے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ اس پر میں اپنا موقف لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ سب سننے والوں سے میری یہ التجا ہے کہ میری بات کو غور سے سنیے گا۔ 7 مارچ کو عوامی میٹنگ حالکہ آباد میں منعقد ہوئی جس میں حالکہ آباد کے عوام شامل تھے۔ اس میٹنگ کے اندر حالکہ آباد کے عوام نے اپنے دکھ سنائے ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے دوستوں کو، اور انہوں نے بتایا کہ حالکہ آباد کے اسکول کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ عمارت گرنے والی ہے، اور ہم عوامی ایکشن کمیٹی سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے آواز بلند کریں۔ 10 مارچ کو حالکہ آباد انجمن تاجراں کے صدر کے ساتھ، حالکہ آباد سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ اور عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک وفد کی صورت میں ہم حالکہ آباد ڈسپینسری بھی گئے۔ بڑے پرامن ماحول کے اندر ہم نے وہاں پہ موجود سٹاف کے ساتھ گفت و شنید کی، وہاں حالات ڈسکس کیے، اور اس کے بعد ہم دونوں سکولز، جو گرلز کا سکول ہے اور جو بوائز کا سکول ہے، ان دونوں کی وزٹ کی۔ لیکن ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں اس سکول کا جو وزٹ تھا وہ وہاں پہ موجود جو سٹاف کا گارڈز تھے انہوں نے خود ہمیں وہ وزٹ کروایا بڑے اچھے ماحول میں۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے وہاں پہ ان بلڈنگ کی، ان کمروں کی حالت دیکھی تو یقین کریں کہ مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ ہمارے بچے کس قسم کے اسکولوں میں، جن کی عمارتیں اتنی بوسیدہ ہیں، جن کی کمرے اتنے بوسیدہ ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ویڈیو آپ ذرا خود ملاحظہ فرمائیں، اس کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ ان حکمرانوں کو اور ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو اتنی بات ہی چپ گئی، یہ کہ یہ عمارت، یہ کمرے ٹوٹے پھوٹے ہیں جس میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے، اس ویڈیو کو دیکھنے والوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس عمارت کو، ان کمروں کو دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخل کرانا پسند فرمائیں گے؟ اور پھر میں اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب سے اور ان اسکولز کے سٹاف سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے بچے بھی اسی اسکول میں پڑھتے ہیں، انہی ٹوٹے پھوٹے کمروں میں پڑھتے ہیں کہ جہاں بلڈنگ اتنی بوسیدہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے اور ہمارے بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے؟ میں اس وطن کے، اس ملک کے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کے بچے بڑے بڑے اسکولز، کالجز میں پڑھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخل کیوں نہیں کرواتے؟ کیا ہمارے ہی بچے، ہم غریبوں کے بچے، ہم عام لوگوں کے بچے ہی آپ کو نظر آئے جن کو اس اسکول اور اس عمارت کے اندر پڑھنا ہے؟ تو بات صرف اتنی سی ہے میرے پیارے معزز ہیڈ ماسٹر صاحب اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب کہ اس ویڈیو کا جو ہم نے اس دن بھی نشر کی اور جو آج بھی نشر کر رہے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی دل آزاری کریں یا ہم آپ کو آپ کی ساکھ متاثر کریں۔ آپ کی کوئی ساکھ نہیں ہے، ساکھ ہماری ہے عوام کی، جن کے ٹیکسز سے یہ سکولز چل رہے ہیں، جن کے ٹیکسز سے آپ کو تنخواہیں مل رہی ہیں۔ آپ کی ساکھ نہیں ہے، ساکھ ہماری ہے۔ بین الاقوامی دنیا کے اندر اگر کوئی ہمارے اسکول کی عمارت کو دیکھ لے تو وہ شرمندگی سے، شرم سے ڈوب مرے۔ تو اس لیے کسی چیز کو مثبت لیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس بات کا مطالبہ کریں حکمرانوں سے کہ وہ فنڈز جاری کریں اور ان عمارتوں کی مرمت کریں۔ آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے اوپر ایک منفی قسم کا پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں اور پولیس میں ان کے خلاف درخواست دیتے ہیں، تو یہ انتہائی ناگوار حرکت ہے آپ کی، قابل مذمت ہے۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ بلا وجہ دوسرے لوگوں پر تنقید کریں، آپ اپنے بچوں کی تعلیم پہ فوکس کریں، آپ ان کی تربیت کے اوپر فوکس کریں،
आप अपने तालीमी निसाब को बेहतर नगमान आरिफ का कहना था कि मरात लेने वाले हुक्मरानों के बच्चों ने कभी इन स्कूलों में पढ़ा ही नहीं। वक्त आ गया है कि अदारे अपना किबला दुरुस्त कर लें। इन अदारों को इस कदर काबिल बनाएं कि आपके बच्चे भी यहाँ तालीम हासिल कर सकें, प्राइवेट स्कूलों में नहीं। शिराज अली रचियाल, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।